من کان نبیا و آدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے لوگوں کی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دوسروں کو بلائے إِلَى الْخَيْرِ، بلائی کی طرف، نیکی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو کل ہم نے پڑھا اس میں کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقے میں نہ پڑو۔ اس میں فرمایا کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ چونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور ہمارے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد جو آسمان سے آنے والی ہدایت تھی اس کا دروازہ بند ہو گیا، وہ آ چکا ہمارے پاس۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا۔ اب جو تبلیغ کا کام تھا، پیچھے یہ ہوتا رہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کہ جب بھی دنیا میں گڑبڑ ہوتی تھی تو اللہ رب العزت کسی نبی کو بھیج دیتے تھے۔ جب بھی یہاں پہ کفر سر اٹھاتا، فتنہ سر اٹھاتا، فساد سر اٹھاتا، تو اللہ رب العزت کسی نہ کسی نبی کو مبعوث فرما دیتے۔ اب چونکہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، تو فساد کا دروازہ تو بند نہیں ہوا تھا، فتنوں کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا، اور برائی کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا، یہ دروازے تو کھلے۔ اب ہدایت کو آگے جاری رکھنے کے لیے، ہدایت کا پیغام جاری رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے امت کو، امت محمدیہ کو یہ حکم دے دیا کہ تم نے اب یہ کام کرنا ہے۔ اب نبی نہیں آئیں گے، اب وہ جو نبیوں والا کام تھا وہ اب تم نے کرنا ہے۔ یہ حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو میری امت میں صاحب علم ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یعنی جیسے انبیاء لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، امت کے اوپر لازم نہیں تھا پچھلی امتوں میں کہ وہ آگے لوگوں کو تبلیغ کریں اور ان کو ایمان کی طرف لے گئے، امتوں پہ یہ لازم نہیں تھا، یہ صرف امت محمدیہ کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ لازم فرما دیا کہ اب آپ نے دین کی نشر و اشاعت، دین کی تبلیغ کا فریضہ آپ نے انجام دینا ہے، اور اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلطان یا ظالم امیر کے سامنے حق بات کہنا افضل ترین جہاد ہے۔ یعنی کسی ظالم کے سامنے کلمہ حق کہہ دینا یہ بھی ایک جہاد ہے، اور افضل ترین جہاد اس کو کہا۔ یہ ینہون عن المنکر، نہیں عن المنکر ہے، یعنی برائی سے روکنا ہے، ظالم جابر کے سامنے حق کو بیان کر دینا۔ تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نہیں عن المنکر کے اوپر اترتے ہیں، اکثر ان کے ساتھ پھر اسی طرح کے ہی معاملات ہوئے ہیں کہ ان کو مصیبتوں کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے۔ جو سر اٹھا کے بات کرتے ہیں ان کا سر باقی نہیں رہتا، ان کی بات باقی رہتی ہے۔ امام علی مقام جو بھی کہہ رہے تھے آج بھی ان کی باتیں زندہ ہیں، اگرچہ سر دھڑ سے جدا ہو گیا لیکن بات باقی ہے ابھی تک۔ وہ نہیں عن المنکر تھا، وہ نہیں عن المنکر تھا جو امام علی مقام برائی کو روکا، ظالم کے سامنے کلمہ حق کو بلند فرما دیا۔ اور ایسی ایک دوسری حدیث پاک ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، یعنی آپ کے چچا ہیں جو میدان احد میں شہید ہوئے، جن کا کلیجہ چبایا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑا دکھ فرماتے تھے، جب بھی بعد میں بھی یاد آتا تو آپ غمگین ہو جاتے۔
اور جس خاتون نے حضرت حمزہ کا وہ کلیجہ چبایا تھا آپ نے معاف کر دیا، وہ صاحب ایمان بھی ہوگی، ایمان لے گی، لیکن آپ نے فرمایا آپ نے میرے سامنے نہیں آنا۔ مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے کہ جب میرے سامنے آتی ہو تم تو آپ کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ یہ مسلمانوں کی حالت یہ تھی، حضرت حمزہ کے اوپر جو کفن دیا جا رہا تھا وہ سر ڈانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اگر پاؤں ڈانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا، یہ کیفیت تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے چچا کے چہرے کو ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال کے دفن کر دو۔ اس طرح سے اب یہ کیا مقام ہوگا؟ فرمایا سید الشہداء حمزہ ہیں، اور جس نے کلمہ حق کہا، جس نے کلمہ حق کہا میری امت میں سے ظالم کے سامنے، اور ظالم نے اس کو شہید کر دیا، قیامت والے دن اللہ رب العزت اس مرتبے میں اس کو رکھے گا جہاں پہ میرے چچا حضرت حمزہ کو رکھے گا۔ یہ حق بلند کرنے کی کوئی معمولی جو ہے وہ فضیلت نہیں ہے، کسی ظالم کے سامنے حق کہنے کی۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا یہ ہمارے جو لبو لہجے کے اندر جو معذرت خانہ رویہ ہے، یہ ہرگز اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ آپ اگر پڑھیں گے تو یہ دلیر کرے گی، یہ دلیر کرے گی۔ جگہ جگہ پہ قرآن نے کہا کہ جو آپ کو مار رہے ہیں ان کو مارو، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ جَاهَدُوا، اس کے رستے میں جہاد کرو، قتال فی سبیل اللہ کرو۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے، یعنی جن کے اندر فرقے بن گئے پچھلی امتوں میں۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود اختلاف کیا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بڑا عظیم عذاب ہے۔ تو یہاں پہ تفرقہ کی ممانت فرما دی اللہ رب العزت نے۔ جو فرقہ واریت ہے یہ گویا ایک لعنت ہے، دھڑا بازی بن جانا۔ عقائد کے اندر اصل میں تفرقہ ہے، جو عقائد کا تفرقہ ہے اس کو زحمت کہا گیا۔ جو فروعی مسائل میں جیسے ہم نے کل پڑھا کہ صحابہ کرام کا جو اختلاف تھا کئی مسائل میں، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت فرمایا، اختلاف امتی رحمت، کہ میری امت کا جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے۔ تو وہ جو فروعی مسائل میں، جیسے ایک صحابی نے مسجد کے باہر وہ ایک قلعہ لگا دیا، ایک قلعہ ٹھونک دیا، تو ایک صحابی نے اکھاڑ دیا۔ تو جو پہلے تھے جس نے لگایا تھا اس نے کہا میں نے تو اس لیے لگایا ہے کہ یہاں پہ مسافر آتے ہیں دور دراز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے، ان کے پاس سواریاں ہوتی ہیں، تو وہ یہاں پہ باندھ کے مطمئن ہو کے آ کے بیٹھ جائے۔ جس نے اکھاڑا تھا اس نے کہا کہ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے یہاں پہ نبینا صحابہ کرام بھی آتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، ان کو ٹھوکر لگے گی وہ گر جائیں گے۔ اب دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے کر آئے معاملہ لے کے، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ وسلم اس طرح میں نے وہ باہر جو ہے وہ ایک قلعہ لگایا، انہوں نے اکھاڑ دیا۔ تو آپ نے دونوں کی بات تفصیل سے سنی اور فرمایا تم دونوں کے لیے اجر ہے، یعنی نیکی کے جذبے سے کر رہے ہیں نا، دونوں ہی حق پہ ہیں، دونوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ہے۔ اب اصل تفرقہ جو ہے دیکھیں، مطلب یہ اختلاف جو ہے اس کو رحمت کہا کہ جس کے پیچھے نیکی ہے، جذبہ ہے، فلاح ہے۔ اور جو عقیدے کے اندر چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں لوگ، عقیدوں کو جو خراب کرتے ہیں، اصل تفرقہ بازی وہ ہے، اس کو زحمت قرار دیا، اس کو لعنت قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، یعنی قیامت والے دن کو، قیامت والے دن کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ایسا دن ہے کہ کچھ چہرے وہ سیاہ ہوں گے، سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے، اور کچھ جو ہے وہ سفید ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، سو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، سو اب تم عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے سبب جو تم نے کیا تھا۔
وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی واضح طور پہ پہچانا جا رہا ہوگا، کچھ کالی شکلیں ہوں گی، کچھ روشن ہوں گی جن کے اوپر نور ہوگا۔ مطلب یہ ہمارا تو یہ معیار نہیں کہ کوئی چہرہ کالا ہو یا سفید ہو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیک ہے یا نہیں ہے۔ اس دن جو معیار ہوگا وہ پہچانے جا رہے ہوں گے، دور سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کوئی صاحب ایمان آ رہا ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ یہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کے متعلق فرمایا کہ جو وضو کے اعضاء تم دھوتے ہو وضو کرتے ہوئے، قیامت والے دن یہ چمک رہے ہوں گے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے جتنا دھوتے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے پھر عادت بنا لی کہ وہ جان بوجھ کے پانی کو اوپر تک لے کے جاتے، اب کونیاں دھو رہے ہیں تو کوشش کریں کہ پانی اوپر آ جائے تھوڑا سا، چہرہ دھو رہے ہیں تو کوشش کرتے صحابہ کرام کہ تھوڑا سا آگے بھی لگ ہی جائے، اور پاؤں دھوتے وقت بھی کوشش کرتے کہ تھوڑا سا اور اوپر آ جائے۔ یہ ایک نیکی کی ہرس، نیکی کا طمع تھا۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہاں والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا، دنیا والوں پر وہ ظلم کر کے خوش نہیں ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ ظلم کرے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام چیزیں لوٹائی جائیں گی۔ اس کے بعد کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، جو امتیں لوگوں کے لیے ظاہر کی گئیں، یعنی جو امتیں اس وقت تک دنیا میں آئیں، ان سب میں سے تم بہترین امت ہو۔ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے جتنی بھی امتیں بھیجی ہیں ان سب میں سے بہترین امت تم لوگ ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو۔ یعنی انبیاء شہید ہو گئے برائی روکتے روکتے، انبیاء بھی شہید ہوئے، انبیاء نے بھی شہادت کا جام نوش کیا ہوا ہے، اور جو کام انبیاء کرتے تھے وہ اب تم کرو گے۔ اس لیے فرمایا کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو۔ یعنی اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ تم اچھائی کا حکم دے رہے ہو اور برائی سے روک رہے ہو۔ تو اب یہ برائی کے روکنے کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم کچھ برا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، کہہ دو، اگر زبان سے بھی روک نہیں سکتے تو پھر اس کو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، یعنی دل میں برا جاننا ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ تو یہ امت کے اوپر لازم کیا اللہ رب العزت نے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، یعنی یہودی نصرانی اگر ایمان لے آتے تو یہ بھی ان کے لیے بہتر تھا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر کافر ہیں، یعنی ان کے بعض لوگ جو تھے جنہوں نے صاحب ایمان ہوئے، اور باقی لوگ جو ہے وہ اسی کفر کے اوپر فوت ہوئے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اور تمہیں زبانی اذیت دینے کے سوا اور کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَيُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تمہارے سامنے پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی ایک تسلی دی کہ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، کہ یہ آپ کو جو تکلیف پہنچا رہے ہیں نا یہ صرف زبان سے پہنچا سکتے ہیں، اگر میدان عمل میں اتریں یولوکم الادبار، یہ پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں گے۔ ثم لا ینصرون، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو اس کا حکم ہے یہ بالخصوص تو صحابہ کرام کے لیے تھا،
لیکن اس کا عمومی حکم بھی موجود ہے، آج بھی اس کا عمومی حکم جو ہے وہ موجود ہے کہ صرف کسی کی چرب لسانی کی وجہ سے، کسی کی دھمکیوں کی وجہ سے ڈر کے نہ بیٹھ جانا، یہ صرف زبانی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اگر تم اترو گے تو اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائے گا۔ ضربت علیہم الذلۃ وانما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، وہ جہاں کہیں بھی جائیں ان پر ذلت لازم کر دی گئی، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، بجز اس کے کہ وہ کبھی اللہ کی رسی اور کبھی لوگوں کی رسی سے سہارا لیں، وباؤ بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو چکے ہیں اور ان پر محتاجی لازم کر دی گئی ہے۔ اہل کتاب کے حوالے سے کہا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اب بظاہر تو دیکھا جائے اس آیت میں یہ کہا کہ ان پر ذلت اور محتاجی لازم کر دی گئی یہود و نصارہ پر، لیکن آج کا اگر ہم سینیریو دیکھتے ہیں اس میں مار تو مسلمان کھا رہے ہیں، ہر جگہ پہ مسلمان مار کھا رہے ہیں، تو اس سے تو یہ پھر اعتراض بن سکتا ہے کہ وہ تو اس وقت سپر پاور بنے ہوئے ہیں۔ تو اس میں یہ یاد رکھیے کہ یہ مادی طور پہ ہے، مادی طور پہ حقیقی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، حقیقی کامیابی تو اللہ کی رضا تھی، حقیقی کامیابی تو وہ تھی نا بنا فریق علینا صبر و توفانا مسلمین، کہ جو فوت ہوا اس حالت میں کہ وہ مسلمان ہے، اصل کامیابی تو اس نے حاصل کی، خدا کے ہاں وہ کامیاب ہے۔ یوں تو قارون اور حامان جیسے بڑی بڑی سپر پاور گئیں، کیا وہ دنیا سے کامیاب گئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ناکام لوٹے ہیں۔ گویا یہ جو دنیاوی عروج و زوال ہے یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ ایسا ہوتا ہی ہے کہ اللہ رب تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں، کبھی ایک قوم کو اٹھاتے ہیں عروج پہ، پھر اس کو نیچے پھینک کے پھر دوسری، پھر یہ اللہ رب العزت کی ایک مشیت ہے کہ وہ کبھی کسی قوم کو عروج دیتا ہے، کبھی کسی قوم کو عروج دیتا ہے۔ تو مسلمان بھی عروج پہ رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس کے کئی 100 سال بعد تک بھی عروج پہ رہے، کبھی زوال بھی آئے پھر عروج پہ رہے۔ تو آج بھی مسلمان کہیں پہ بہت اپ ڈیٹ ہیں، وہ ترقی یافتہ ہیں، اگرچہ ہم ترقی پذیر ہیں، کئی جگہ پہ ترقی یافتہ بھی مسلمان موجود ہیں، لیکن ابھی ہم کچھ بکھرے ہوئے ہیں، ابھی ہم یک مشت نہیں ہیں، اخوت نہیں ہے، ہم اخوت والا بھی مادہ نہیں ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا، جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے، کہتے ہیں افغانستان میں بیٹھے کابل میں کسی کو کانٹا چبے تو ہندوستان میں، اس وقت ہندوستان ہی تھا جب یہ شعر کہا گیا، تو ہندوستان میں یا پاکستان میں بیٹھا بوڑھا اور جوان بے تاب ہو جائے، یہ ہے اخوت، جس کو قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت جو بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا اس پہ عمل کی توفیق دے، اور جو نہیں سمجھ